جس کا کام اسی کو ساجے۔ پیارے بچوں، آپ نے ملا نصیر الدین کا نام یقیناً سنا ہوگا اور ان کے کارنامے بھی پڑھے ہوں گے۔ ملا ایک ذہین و فطین اور مزاح والے تھے۔ وہ ایک بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ بادشاہ نے اپنی سالگرہ پر اپنے وزراء، امراء اور درباریوں کو بہت سے انعامات سے نوازا اور عوام میں کو بھی ٹیکس معاف کر دیے۔ بہت سے قیدی رہا کر دیے۔ یہ انعام اور کرام پا کر ملا قریبی ریاستوں کے سیاحتی دورے پر چلے گئے۔ 2.5 ماہ بعد وہ واپس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ کچھ پریشان ہے۔ پوچھا، بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، جان کی امان دے۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو، بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ سلامت، مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں، آپ کچھ بتانا پسند کریں گے؟ ہاں بھائی ملا، پریشانی تو ہے۔ کچھ دن پہلے دربار لگا ہوا تھا، وزراء، امراء اور رؤساء بیٹھے تھے، ہمیں ایک ڈھول والے نے لاجواب کر دیا۔ وہ کیسے؟ ملا نے پوچھا۔ اس طرح سے کہ اسے دربار میں آ کر بادشاہ کا اقبال بلند ہو، اللہ آپ کی بادشاہی تا قیامت قائم رکھے۔ ہم نے سمجھا کچھ انعام کے لالچ میں ہے، ہم نے وزیر خزانہ کو حکم دیا کہ اسے اشرفیاں دی جائیں، مگر اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں انعام یا خیرات لینے نہیں آیا، چونکہ اب آپ ملک کے بادشاہ ہیں اور بادشاہ کا بہادر عقل مند ہونا بہت ضروری ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے، میرا یہ ڈھول ان چھڑیوں سے آواز دیتا ہے، آپ ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ چھڑیوں کے بغیر آواز دے، خواہ مدھم ہی ہو۔ میں نے جواب دینے کے لیے ٹائم مانگ لیا تھا، کل آخری روز ہے، سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسا جواب نہ دیا تو شرمندگی ہوگی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، بادشاہ سلامت، ملا نے اطمینان سے کہا۔ کیا کہا کوئی مسئلہ نہیں؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، آپ اطمینان رکھیں، یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ملا نے جانے کی اجازت مانگی اور بادشاہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگلے دن دربار لگا ہوا تھا، وزراء، اسراء، رؤساء درجہ بدرجہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈھول والا بڑی شان سے چلتا ہوا آیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی مانگی مہلت ختم ہو گئی، میرے سوال کا جواب دیں۔ بادشاہ نے ملا کی طرف دیکھا، ملا ڈھول اٹھاتے ہوئے زور سے ہلایا، اس میں دم دم کی آواز آنے لگی، گو آوازیں مدھم تھی۔ ڈھول والا حیرانگی سے ملا کو دیکھ رہا تھا، جو معصوم صورت بنائے کھڑے تھے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سب اس شخص کی کارستانی ہے، ورنہ میرے سوال کا جواب آسان نہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل گیا۔ بادشاہ سمیت وزراء، امراء کی تعریف کرنے لگے ملا کی۔ بادشاہ نے خلوت میں ملا سے پوچھا کہ کیسے ممکن ہوا؟ میں نے بہت دماغ لڑایا، مگر بادشاہ سلامت، آپ کا یہ خادم آپ کی خدمت کر کے خوش ہو، پھر بھی میں بھی کچھ پتہ چلے۔ بادشاہ نے پوچھا۔ وہ ڈھول میں شہد کی مکھیاں بھر کر لایا تھا، جو ہی ڈھول ہلایا وہ مکھیاں اڑ کر ڈھول کے چمڑے سے ٹکرانے لگیں، جس سے آواز آنے لگی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے دربار میں آ کر اعلان کیا کہ ملا کو 1000 سونے کے اشرفی انعام دیتے ہیں اور دربار میں ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ سب نے تالیاں بجائیں اور ملا کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملا انعام کے لیے بہت بیت المال گئے، وزیر خزانہ سے کہا کہ وہ انعام پھر کسی وقت لے جائیں گے۔ اس نے وجہ پوچھی، ملا نے کہا، مجھے شک ہے کہ کوئی چرانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ کچھ درباریوں میں حاسد بھی ہیں۔ ملا رات کو سو رہے تھے، ان کا شک ٹھیک نکلا، ایک نقاب پوش ان کے کمرے میں گھس گیا۔ ملا کی آنکھ کھل گئی، اس نے پوچھا، بتاؤ ملا کہاں ہیں؟ وہ اشرفیاں۔ ملا نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کمرے میں چھپا رکھی ہیں، وہ لے جانے مجھے بادشاہ اور دے دے گا، تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ نقاب پوش خوش ہو گیا۔ پھر جلدی سے بتاؤ کہاں ہیں؟ وہ بولا، بتاتا ہوں، پہلے مجھے ایک خواب کی تعبیر بتاتے جاؤ، ابھی تمہارے آنے سے پہلے خواب دیکھ رہا تھا، جلدی بتاؤ خواب کیا تھا؟ ممکن ہوا تو بتاؤں گا۔ ملا نے گلا صاف کیا اور کہا، وہ ایک تاریک جنگل میں جا رہا تھا، جنگلی جانوروں کا خوف بھی تھا، مگر حیرت کی بات، وہ میرے پاس سے گزر رہے تھے، مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے کہ اچانک میں ایک دلدل میں گر گیا۔ بہت کوشش کی، مگر جتنی کوشش کرتا اتنا ہی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ میں نے بلند آواز میں اپنے بیٹے کو پکارا، فہیم الدین، فہیم الدین، ملا نے کہا، بلند آواز میں کہا، مگر افسوس میرا بیٹا آواز نہیں سن رہا تھا۔ اب اس کی تعبیر جو ہے بتاؤ اور اشرفیاں لے جاؤ۔ نقاب سوچ میں پڑ گیا۔ اتنی دیر ملا کا بیٹا دروازہ کھول کر اندر آیا اور پوچھا، کیا بات ہے والد محترم؟ اس کی نظر نقاب پوش پر پڑی، اس نے چپڑ اسے پکڑا اور اس کی مرمت کرنا شروع کر دی۔ آخر کار ملا نے اس کی جان چھڑائی اور کہا کہ
اسے کوتوال کے حوالے کر آؤ۔ جب وہ نقاب پوش لے کر جانے لگا تو ملا نے آواز لگائی، بھائی میرے خواب کی تعبیر تو بتاتے جاؤ۔ اس پر اس نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، میں چور ہوں، کوئی تعبیر بتانے والا نہیں، سچ ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ آج میری غلطی نے مجھے پکڑوا دیا۔ صبح جب ملا نے بادشاہ کو واقعہ سنایا تو سب درباریوں کو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ بادشاہ نے ملا کو 2000 سونے کی اشرفیاں دینے کا حکم دیا، بچوں کس نے صحیح کہا ہے، جس کا کام اسی کو ساجے۔